اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس سے پہلے جو ہے ہم سورہ الفاتحہ کے مختلف عنوانات پر جو ہے وہ سرسری سی نگاہ جو ہے وہ ڈال چکے ہیں۔ اس کی اصطلاحات جو ہیں اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج جو ہے وہ ہم اس کے بارب ترجمے کی طرف اور مختصر سی تشریح و تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ جن اصطلاحات کے معنی اور مفہوم اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، جو میں نے سمجھے ہیں، آج ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس صورت کو ایک باربط انداز میں طائرانہ نظر ڈالنے کی اس پر کوشش کریں گے اور باربط انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تو دیکھیے، پوری سورہ کے اندر ایک مقصودی بات ہوتی ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ انسان کی دنیا میں بھی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے، کسی چیز کا کلیم کرتا ہے، تو اپنے اس کلیم کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل بھی دیتا ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے ہر سورہ کے اندر ایک مقصودی بات ہوتی ہے اور پوری سورت اس کے گرد گھومتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ پھر ایک اور بات کہ جب اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے ذریعے کوئی پیغام ہمیں دیتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک کلیم ہوتا ہے، وہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، جسے وہ کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، رب العالمین ہوں۔ تو دنیا کا ایک قانون ہے کہ کوئی اپنی بات منوانے کے لیے دلیل دیتا ہے، حالانکہ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دعوے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ہم جیسے نالائقوں کو دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے بلکہ تدبر کرتے ہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی اپنے دعوے کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا دعویٰ ہے بس مان جاؤ اور حواس خمسہ کے ذریعے اسے تسلیم کر لو، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سورہ ہوگا تو اس میں کوئی کلیم بھی ہوگا، پھر ہر سورہ میں اور اس کے لیے پھر دلائل بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلیم کو پروف کرنے کے لیے دلائل بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس سورت کا کلیم کیا ہے، مرکزی دعویٰ کیا ہے یا موضوع کیا ہے، ٹاپک آپ کہہ لیجئے یا عنوان کہہ لیجئے آپ۔ تو مرکزی جو کلیم ہے، جو دعویٰ ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کلیم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے لیے سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھیے حمد کے جو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دعویٰ کیا ہے، ایاک نعبد، کہ ہم صرف و صرف تیری ہی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ ابھی یہاں نعبدو میں عبادت کے مفہوم کو بھی دماغ میں رکھیے گا، جس سے پہلے اصطلاحات کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عبادت صرف اور صرف تیری ہی، مدد صرف اور صرف تجھی سے مانگیں گے، تو کیوں مانگیں گے ہم؟
الحمدللہ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ تمام خوبیاں و کمالات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، ترجمے میں ہم یہی لکھتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں، یہی سنتے چلے آتے ہیں، تمام خوبیوں کا مالک، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا حمد کے مفہوم میں کہ وہاں پر کون سی خوبیاں مراد ہیں، اس لیے کہ اگر ہم عام خوبیوں کی یعنی عام خوبیوں سے مراد وہ تمام خوبیاں جو تمام کی تمام اس دنیا میں موجود ہیں، اگر ہم وہ لیتے ہیں تو پھر مرکزی مضمون کے ساتھ کلیم کے ساتھ ہمیں ربط سمجھ نہیں آئے گا۔ دیکھیے، دنیا میں کون سا شخص ہوگا جو اس بات سے انکاری ہوگا؟ اور اگر یہ صرف اتنی ہی سی بات تھی تو ابو جہل، مشرکین مکہ، ان کا کیا جھگڑا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ کیا مشرکین مکہ جو تھے، کیا وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے؟ وہ بھی تو مانتے تھے نا۔ پھر ایسی کیا اس میں ایسی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ بات کر رہے ہیں تو لوگ انہیں پتھر اٹھا کر مار رہے ہیں؟ طائف پر آپ دیکھیے تو طائف میں آپ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں پر پتھر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، خون سے جوتے لہو لہان ہو گئے، اتنی سی بات کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے؟ آج بھی آپ امریکہ کا ڈالر اٹھا کر دیکھ لیں، اس پر لکھا ہوا نظر آئے گا ان گاڈ وی ٹرسٹ، حالانکہ وہ دہریے ہیں، دنیا پرست ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی اور سامنے والے نے پتھر اٹھا کر مارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، کوئی ایٹم بم ہے یا میزائل ہے جو سامنے والے کے جا کر گرا، زوردار لگا اور اس نے بلبلا کر اٹھا کر پتھر مارا ہے۔ اتنی زیادہ طاقتور جو ہے یہ لفظ ہے الحمد۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ سے اب بھی میں یہ دہراتی ہوں کہ تمام وہ خوبیاں اے لوگوں، وہ خوبیاں، وہ کمالات جو تم اپنے بزرگوں میں مانتے ہو، ایسی ہستیوں میں مانتے ہو، کون سی خوبیاں؟ بگڑی بنانا، غیبوں کا جاننا، دلوں کا حال جاننے والا، دور اور نزدیک سے سننے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، اولاد کا دینے والا، روزی روٹی کا دینے والا، دولت شہرت عزت دینے والا، تمام کی تمام ایسی خوبیاں، تمام کے تمام ایسے کمالات کس میں مانو؟ الحمدللہ، کیونکہ دعویٰ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو مدد ایسے میں صرف اس کی کرنی ہے، اس سے مانگنی ہے جو یہ کرنے پر کیا رکھتا ہو؟ قدرت رکھتا ہو، اور وہ قدرت کون رکھتا ہے؟ الحمدللہ، ایسی خوبیاں۔ پھر دوسری آپ کے پاس ہے رب العالمین۔ رب العالمین یعنی یہ ساری خوبیوں کا مالک ہم اللہ ہی کو کیوں مانیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو مانیں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہوں میں، یہ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں، یعنی تمام جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا پرووائڈر، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا دینے والا، ہوا، پانی، زمین، آسمان، روزی روٹی، ان تمام چیزوں کا پرووائڈر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جب اس کائنات کو میں پال رہا ہوں، انسان تیری کیا ہستی ہے جو میں تجھ کو نہیں پال سکتا؟ بلکہ جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان کی ضروریات زندگی کس نے مہیا کی ہے؟ میں نے ہی مہیا کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو یہ دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ رب کے معنی میں نے آپ کو وہاں پر جو میں نے سمجھے تھے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ رب معنی ربوبیت، ایک پروسیس کا نام۔ تو ہم کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ کسی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو وہ پورا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری دلیل ایک اور لے کر آتے ہیں، ایک اور صفت اپنی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے عالم کی ربوبیت کر کیوں رہے ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی لالچ ہے؟ کوئی انسان سے اللہ کو کوئی کام ہے
کس وجہ سے؟ کیونکہ انسان کی تو فطرت ہے نا، کسی لالچ کے بغیر، اپنے کسی مفاد اور فائدہ کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ربوبیت کر رہے ہیں، ہماری تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، جو پرووائڈر ہے وہ کیوں ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کی صفت اپنی لے کر آتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ رحم سے نکلا ہے، اور عورت کا جو رحم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت ہے وہ ہمارے اوپر سایہ بن کر ڈھال کا کام ہمارے لیے کر رہی ہے۔ اور پھر رحمان اور رحیم میں دو الگ الگ ہیں۔ ایک رحمان صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اسے برا بھلا بھی کہے، کوئی اسے نہ مانے، چاہے وہ کافر ہو، اللہ کہتا ہے میں سب کو رزق دے رہا ہوں۔ تو اللہ اس لحاظ سے کیا ہے؟ رحمان ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں چاہے وہ ماننے والا ہو چاہے وہ نہ ماننے والا، اللہ کہتا ہے دیکھو میں تو سب کو دے رہا ہوں۔ تو وہ شخص جو میرے نام کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا، میں اس کو بھی دیتا ہوں۔ تو اے بندے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں تجھے کیوں نہیں دوں گا؟ میں تو رحمان ہوں۔ اور پھر دوسری صفت لے کر آتے ہیں رحیمیت کی۔ یہ رحیمیت کی صفت جو ہے خاص آخرت کے ساتھ مربوط ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ اس کا طلاق دے سکتے ہیں، اور یہ خاص اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سایہ فگن ہوں گے قیامت کے دن وہ مومن بندوں پر ہوں گے۔ لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ مسلمان قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کثیر پر غالب آ گئے۔ کیسے ہو گیا؟ 313 مسلمان ہیں غزوہ بدر میں، 1000 کا لشکر ہر طریقے سے لیس کھڑا ہے سامنے، کس طریقے سے غالب آ گئے؟ کیا مسلمانوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ حاصل کیا؟ نہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ ہتھیار نہیں، سواریاں نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، طاقت اور توانائی اتنی کہاں سے آ گئی کہ 313 مٹھی بھر مسلمان 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے؟ یہ صفت رحیمیت کے تحت، اللہ کی رحیمیت کی صفت جو خالص مومنوں کے ساتھ ہے، اپنے مومن بندوں پر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کے ساتھ میدان جنگ میں اترے ہیں تو ہمیشہ وہ قلیل تعداد ہونے کے باوجود کثیر پر غالب آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت ہے جو اللہ تعالیٰ خالص اپنے مومن بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک یوم الدین کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس بات کو غور نہیں کیا، چوتھی دلیل جو اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، میں جب مالک پر غور کر رہی تھی تو مالک لفظ کی شان دیکھ کر بڑا جو ہے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان بڑھ گیا کہ مطلب مالک ہول کمپلیٹ، کسی کی بھی اس میں شراکت موجود نہ ہو۔ یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تجھ ہی سے کیوں مانگیں، ہم تیری ہی عبادت کیوں کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیوں ہم تیری عبادت کریں، کیوں ہم تجھ سے مانگیں؟ اللہ چوتھی دلیل بڑی پیاری لے کر آتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ مالک میں ہوں گا، مطلق العنان ہوں گا، میں بلا شراکت غیرہی، حاکم میں ہی ہوں گا، با اختیار میں ہی ہوں گا، بدلے کے دن کا مالک ہوں میں۔ اب ہم اس کی بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ مالک یوم الدین جو کہا، اور قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ اکثر بار یہ پڑھتے چلے آتے ہیں مالک یوم الدین، اور آخرت کا ذکر، جہاں توحید کا ذکر ہوگا وہاں آخرت کا ذکر ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں کہ آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور بار بار اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہ پر ایمان تو آخرت پر بھی ایمان، ساتھ ساتھ یہ کہے گا، تو کیا وجہ ہے؟ اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں تمام جو الہامی مذاہب ہیں وہ سب کے سب آخرت کو مانتے ہیں، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو آخرت کو نہ مانتا ہو، آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، مگر اس بات کو بطور ایک کلیہ یا اصول کے اللہ نے ایمانیات میں کیوں شامل کیا کہ آخرت پر ایمان لاؤ؟ الف لام میم ہم پہلا سپارہ پڑھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اس میں بھی یہی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت پہ ایمان لانے والے، مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ وہاں بیان کر رہے ہیں
تو دیکھیے جب میں نے غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اور تصور، غلط تصور بیٹھ گیا تھا، اور وہ کیا تھا تصور کہ آخرت کے لیے ہمیں بالکل نڈر ہو جانا چاہیے۔ یعنی آج ہماری امت کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں قیامت کے دن کا کیا خوف، ہم تو جائیں گے جنت میں، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو بس اللہ کے رسول ہیں نا ہماری شفاعت کے لیے۔ ہر زمانے کے مشرکوں کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ وہ آخرت کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ کیا حساب کتاب، یہ بزرگ ہیں نا، یہ ہستیاں ہیں، بس ہمارے سفارشی ہیں، یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے اللہ کے پاس سے۔ تو دیکھیے یہ عقیدہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہم میں آیا کہاں سے؟ عیسائی جو ہیں، عیسائیوں میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر جو آدمی بھی جائے گا سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں جائے گا۔ تو ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں نے بھی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہٹا کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو ان کے منہ پر امتی امتی تھا، اور جب وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کے منہ پر امتی امتی تھا۔ تو بس یہ عقیدہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ ہمارے بزرگ، یہ پیر، فقیر، ولی، سفارشی، انبیاء ہمارے حق میں سفارش کروائیں گے تو ہمیں تو آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ یہ جو آیتیں بیان کرتا ہے مالک یوم الدین، اس عقیدے کی تردید کرنا مقصود ہے کہ اے مشرکوں، اے لوگوں، بات ایسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو۔ اور دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک بچہ جو ہے اس کا باپ SHO ہو، وہ کبھی پڑھائی میں دل لگائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میرا باپ آئے گا اور یوں کھڑے کھڑے میں امتحان دے لوں گا، مجھے کس بات کی پرواہ، مجھے کون سا ڈر ہے، کبھی محنت نہیں کرے گا۔ تو جو یہ سفارشی کلچر ہے، ہم تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم اس کو کوئی اچھا کلچر تو نہیں سمجھتے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ عقیدہ جوڑ لیا کہ وہ ایسی باتوں میں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ غور کریں اس آیت پر، کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع۔ پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ دیکھو اس دن کا حال ذرا ذہن میں تو لاؤ، جس دن کھڑے ہوں گے تمام فرشتے صف باندھ، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی میں جرت نہیں ہوگی کلام کرنے کی سوائے اس کے جس کو اللہ اذن دے دے، اور جس کو اذن دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دیں گے، اذن دیں گے، وہ کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرے گا، بلکہ کیا کہے گا وہ وقال صوابا، جو بات کرے گا وہ بالکل درست کرے گا، بالکل صوابا، درست بات۔ چور کو چور کہے گا، مجرم کو مجرم کہے گا، مشرک کو مشرک کہے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی مشرک ہوگا تو نبی کریم ہمارے کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اللہ تو اسے معاف کر دے، اسے تو معافی دے دے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سفارش کیا ہوگی کہ جو جیسا ہے اللہ کے رسول اس کے حق میں وہی چیز کی گواہی دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا امتی ہے تو اسے معاف کر دے، بھلے اس نے کتنے گناہ کیے ہوں۔ پھر دیکھیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے خوبصورت انداز، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، تم جو کہتے ہو وہاں بڑی صاحب اقتدار ہستیاں ہیں، وہ وہاں دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ چھوڑیں گی نہیں۔ اللہ کہتا ہے بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح آج بادشاہت کس کی ہے، آج اختیار کس کا ہے، آج حکومت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار،
ایک اکیلے اللہ کی، جو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ کوئی ہے جو آج اس کے فیصلوں کو بدلنے والا ہو؟ جس کو وہ جہنمی کر دے اس کو جنت میں ڈالنے والا ہو، اس کے فیصلوں کو کالعدم کرنے والا ہو؟ تو دیکھیے یہ عقیدہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں، مالک یوم الدین، اور کتنا گہرا ربط ہے اس کلیم کے ساتھ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلیم یہاں پر کیا، اس کے لیے 4 اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے۔ دلائل کے بعد ہم اصل کلیم کی طرف آتے ہیں کہ دعوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دی، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اس عقیدے پر آ جانا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لہٰذا اے میرے رب آج ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ کہ اللہ زندگی میں جب بھی مانگیں گے ہم تجھی سے مانگیں گے، سجدے کریں گے تو تیرے آگے، رکوع کریں گے تو تیرے آگے، قیام کریں گے تو تیرے آگے، نذر و نیاز کریں گے تیرے لیے، تعظیم میں جھکیں گے تیرے لیے۔ عبادت کی وہ ڈیفینیشن کو ہم اپنے سامنے اگر رکھیں، عبادت کی ڈیفینیشن کو، کہ کسی بھی ہستی کے بارے میں ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اسے غیبی قدرت حاصل ہے، یعنی یہ میری بگڑی بنانے پر قادر ہے، یہ میری مصیبتیں دور کرنے پر قادر ہے، یہ میرا بیڑا غرق کر سکتا ہے، یہ میرا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ کسی بھی ہستی یا چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اور اس عقیدے کے تحت اس کی تعظیم کے لیے جو بھی عمل ہم کریں گے، چاہے وہ جھکنا ہو اس کے آگے، سجدہ کرنا ہو، قیام کرنا ہو، تعظیم کے ساتھ ہاتھ باندھنا ہو، نظر نیاز کرنا ہو، دل میں اس کا خوف رکھنا، اس سے امیدیں لگانا، اس کو پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت۔ اور یہ عبادت ہم کس کے لیے کریں گے؟ ایاک نعبد، صرف اور صرف تیرے لیے، اے میرے رب صرف اور صرف تیرے لیے۔ اور جب ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ بات تو بالکل درست یہی ہے، بات ہمارے سمجھ میں بھی آ گئی، تو ایاک نستعین، اے اللہ تو ہمارے اس راستے پر چلنے میں مدد فرما، اس پہ قائم و دائم رہنے میں ہماری مدد فرما۔ اور آگے پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے رب جب بات ہمارے سامنے آ گئی اور ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہی ہدایت والا راستہ ہے، اے اللہ اسی راستے پر ہمیں چلائے رکھنا۔ باقی سارے تو بڑے شارٹ کٹ راستے ہیں مگر بڑے دشوار ہیں، پرپیچ ہیں، بڑے پرپیچ راستے ہیں۔ کبھی درگاہوں پہ جانا ہے، کبھی چڑھاوے چڑھانے ہیں، کبھی نظر نیاز کرنی ہے۔ یا اللہ اس لیے ہمیں اسی راستے پر رکھنا، اسی لیے اس راستے کا نام رکھا ہے صراط مستقیم، جو خود بھی راستہ سیدھا ہو اور تمہیں لے کر بھی سیدھا جائے، گمراہ نہ کرے، جس کے ایک سرے پر اللہ ہو تو ایک سرے پر بندہ ہو، باقی راستے صراط مستقیم نہیں ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا تھا ثبتنا علی صراط مستقیم، کہ ہمیں اسی راستے پر ثابت قدم رکھ، اسی راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد دیکھیے آگے جو ہے وہ 3 گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو ہے جب ہم نے مدد طلب کی اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر 3 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے اور اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہے، ان کو اللہ نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے، تو آج ہمیں بھی انہی کے راستے میں شامل کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسرا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے مغضوب علیہم، مغضوب علیہم۔
تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جن کا عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے، جہالت پر مبنی ہے، رسم و رواج، روایات، آباء و اجداد کی پیروی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اور اگر ہم آخر کی 2 آیتوں کو لے لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس آیت کو اگر ہم لے لیں تو سورہ فاتحہ کی ان آخری 2 آیات کا مکمل خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کا درجہ گھٹا دینا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ مغضوب علیہم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ کے بندوں کی شان کو بڑھا دینا یہ ضالین ہے۔ یہ دونوں گمراہیاں ہیں۔ تو اللہ کے مقرب بندوں کو وہی حد میں رکھیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتا کر ہمارے وہ جو 6 بنیادی عقائد ہیں کہ کن باتوں پر عمل کرنے سے ہم جو ہے وہ انعمت علیہم میں شامل ہو جائیں گے، نہ ماننے کی صورت میں ہم کس طرح مغضوب علیہم اور ولا الضالین کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ 6 جو بنیادی مضامین ہیں قرآن کے، توحید، رسالت، آخرت، احکامات، ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر، ایک مکمل خلاصہ اور نچوڑ کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دیا۔ تو اب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس پر غور کیجئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو ہر ایک نماز میں، ہر ایک صلات میں، ہر رکعت میں ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں، کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھوں سے یہ بات اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا عہد کر چکے ہیں، کیا قول و قرار ہم کر چکے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکی ہوں سورہ فاتحہ کو، اور بار بار پڑھنے اور سمجھنے کے نتیجے میں جو چیزوں کا نچوڑ میرے سامنے آیا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید آپ کے دل میں بھی اتر جائے میری کوئی بات۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔